بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں استاد کے مقام و مرتبے پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں خود شعبہ تدریس سے 25 سال سے وابستہ ہوں اور میرے بے شمار دوست استاد ہیں جو مختلف اداروں میں پڑھاتے ہیں۔ جب کبھی بھی ہم مل بیٹھتے ہیں تو اس بات پر اکثر گفتگو ہوتی ہے کہ آج کے معاشرے نے استاد کو کوئی مقام نہیں دیا، استاد کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، نہ تو طلبہ اور نہ ہی ان کے والدین استاد کا احترام کرتے ہیں، بلکہ اس معاشرے میں استاد کو استاد ماننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں۔ مگر میں نے ہمیشہ اپنے دوستوں کی اس رائے سے اختلاف کیا ہے۔ آج کے معاشرے میں استاد کی عزت کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کے جواب دینے سے پہلے ہمیں ماضی کے اوراق کو پلٹنا پڑے گا اور وہ دور ہمیں یاد کرنا پڑے گا جب بادشاہ اور شہزادے استاد جیسی عظیم ہستی کی دہلیز پر آنا اپنے لیے سعادت اور فخر محسوس کرتے تھے۔ بڑے بڑے شہزادوں کے دماغ میں استاد کے جوتے صاف کرنے اور استاد کے پاؤں دھونے کی خواہش اس لیے انگڑائیاں لیا کرتی تھی کہ استاد کی توجہ تقدیر بدلنے کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی۔ علم والے کبھی دنیا والوں کے در کے سوالی نہ بنے تھے۔ اس وقت کی بات ہے جس وقت کے متعلق ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ کل استاد بادشاہ تھا اور آج استاد ملازم ہے۔ یہ سب ہمارے اپنے ماضی کی باتیں ہیں، جس ماضی کو تاریخ جلی حروف سے لکھتی ہے۔ آج استاد کی عزت بھی نہیں اور طالب علم بھی علم سے محروم ہے۔ اس ماضی اور حال کے اتنے بڑے فرق کی وجہ اگر ہم علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں تو وہ ہمیں خوب اچھے انداز میں بتاتے ہیں۔ شکایت ہے مجھے یا رب خداوان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ پرانے زمانے میں پیشے فطرت کے مطابق منتخب کیے جاتے تھے اور استاد یعنی معلم فطرتی طور پر ہی معلم ہوا کرتا تھا۔ آج استاد کو پیٹ پالنے کے لیے صبح اسکول اور کالج اور شام کو ٹیوشن پڑھانا پڑتی ہے۔ یاد رکھیے، کبھی استاد کی شان بے نیازی کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے طریقہ تدریس سے بچوں میں بلند نظری، اعلیٰ ظرفی، دور اندیشی اور سخت کوشی پیدا کیا کرتا تھا۔ اور آج کا استاد طالب علم سے اچھی خاصی فیس بٹور کر اس کے اندر پست اندیشی، کوتاہ نظری، تن آسانی، سہل انگیزی اور بے ایمانی کا تحفہ اسے دیتا ہے اور یہ جذبہ پیدا کرتا ہے۔ پھر گلہ کرتا ہے کہ طالب علم استاد کی عزت نہیں کرتے، پھر اس بات پہ روتا ہے کہ معاشرہ استاد کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ یاد رکھیے، سورج نکل آئے تو رات کی تاریکی خود ہی غائب ہو جایا کرتی ہے۔ پھول کو خوشبو دینے کے لیے آج تک کسی بھمرے کو نہیں بلانا پڑا۔ شمع کے گرد ہزاروں پروانے جمع ہو جاتے ہیں، مگر آج تک شمع نے کسی پروانے کو اپنے قریب آنے کی دعوت نہیں دی۔ ہوا اپنی جگہ خود بنا لیتی ہے اور پانی بلند پہاڑی چوٹیوں سے روانی کے ساتھ بہتا ہوا میدانوں اور صحراؤں کو سیراب کر لیتا ہے۔ بالکل انہی فطری اصولوں کے مطابق ایک حقیقی استاد کے سینکڑوں اور ہزاروں چاہنے والے اور شاگرد ہوا کرتے ہیں، جو استاد محترم کے شاگرد ہونے پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنے اس استاد کی عزت، توقیر اور تعظیم کرنا اپنے لیے خوش بختی کی علامت اور سعادت مندی کی سند سمجھتی ہیں۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہر انسان ایک شخص کی بات کو فوراً مان جاتا ہے جس سے وہ متاثر ہوا کرتا ہے۔ آپ کے لیے کسی کی بات تب ہی مستند ہو سکتی ہے جب وہ شخص آپ کے لیے سند ہو۔ سچ بھی وہ ہے جو سچے کی زبان سے نکلے۔ دنائی ملتی ہی
دانا کی مجلس اور اس کی تابعداری سے، لیکن خود استاد دانا اور سچا نہ ہو تو شاگرد بیچارے کا کیا قصور؟ وہ دانائی کہاں سے سیکھے گا؟ وہ سچائی کہاں سے سیکھے گا؟ یہ کہنا کہ شاگرد ہی اہل نہیں ہے، دراصل استاد کی اپنی نااہلی اور نالائکی کا اپنی ہی زبان سے اعلان ہے۔ یہ رویہ غیر ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ استاد کا انداز بیان اور شخصیت متاثر کن ہو اور شاگرد اس انداز بیان اور شخصیت کی زد میں آ کر اپنے آپ کو نہ بدلے؟ یاد رکھیے، استاد قومی نظریات کا پاسدار اور ثقافت کو زندہ رکھنے والا ہوتا ہے، جذبہ و جوش کا پیکر اور ایمان کو تقویت دینے والا ہوتا ہے۔ تقدیر امم بدل سکتا ہے، نیت کی خوبصورتی ہی استاد کی اصل خوبصورتی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اسی لیے تو تدریس کو پیغمبری پیشہ کہا گیا ہے۔ طلبہ کی سیرت و کردار پر سب سے زیادہ اثر انداز استاد کا رویہ ہوتا ہے۔ اگر ایک استاد نیک نیتی سے طالب علموں کے لیے بلوث محنت کر رہا ہے تو اس کا صلہ خدا کی بارگاہ میں سے اسے ضرور ملے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، اللہ رب العزت مومنوں کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ استاد کا خدا تعالیٰ کی ذات پر ایمان شاگردوں کے اندر ایمان کو پیدا کرتا ہے۔ حقیقی استاد ایک طاقتور مقناطیس کی مانند ہوتا ہے، لوہے کے زنگ لگے ہوئے ذرات بھی اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ میرے ذاتی مشاہدے کے مطابق ایک نااہل استاد در حقیقت خود کسی نااہل استاد کا شاگرد ہوا کرتا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی طالب علم کو کوئی اعلیٰ استاد ملے اور وہ اس کا مستقبل نہ بدلے۔ عموماً ایک طالب علم میں جو لاتعداد اوصاف موجود ہوتے ہیں وہ اس نے اپنے استاد کی شخصیت سے عکس کیے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر بچہ فطرتی طور پر دوسروں کو کاپی کرتا ہے، خاص کر ان کو زیادہ کاپی کرتا ہے جن سے وہ متاثر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر استاد اہل ہے اور مخلص بھی ہے تو وہ ولی ہے، کیونکہ ہر بچہ فطرتی طور پر دوسروں کو کاپی کرتا ہے، خاص طور پر ان کو زیادہ کاپی کیا کرتا ہے جن سے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اگر استاد اہل ہے اور مخلص بھی ہے تو واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ ولی کامل ہے۔ محمد اقبال کو سر علامہ اقبال بنانے میں ان کے استاد مولوی میر حسن کا ہاتھ اگر نہ ہوتا تو اقبال کو زمانے میں کون جانتا، اقبال کو اقبال کون کہتا؟ اقبال ساری زندگی ان کا احترام کرتے رہے۔ ایک دفعہ علامہ اقبال اپنے دوستوں کے ہمراہ بازار میں بیٹھے کسی بات پر گفتگو کر رہے تھے۔ اچانک علامہ محمد اقبال کی نظر اپنے استاد مکرم مولوی میر حسن پر پڑی، فوراً ان کی طرف دوڑے۔ جلدی میں علامہ اقبال کے پاؤں کی ایک جوتی اتر گئی۔ اسی حالت میں استاد محترم کو گھر چھوڑ کر واپس آئے اور پھر دوسرا جوتا پہنا۔ استاد کو ایک وقت میں طلبہ کا ہمدرد، طلبہ کا مشیر، ایک ماہر نفسیات اور مصلح ہونا چاہیے، تب جا کر وہ روحانی باپ کہلوانے کا حقدار ہوتا ہے۔ یہ استاد خود وطن سے محبت نہیں کرتا، وہ اپنے کسی طالب علم کو محب وطن نہیں بنا سکتا۔ جس کا اپنا اخلاق بلند نہیں ہوتا وہ حسن سلوک کیا سکھائے گا اور وہ حسن اخلاق کا درس کیا دے گا؟ جو طالب علم کے لیے نفرت رکھتے ہوئے ان سے بدلہ لینے پر تیار ہو جاتا ہے وہ اف و درگزر کی بات کیا کرے گا اور کیا سمجھائے گا؟ جس کے اپنے قول و فعل میں تضاد ہے وہ نیت کی صفائی کا تذکرہ کر کے طالب علموں کو نیت کی صفائی کیا سکھائے گا؟ جس کی زبان سے طالب علم کے لیے کبھی دو جملے تعریف کے نہ نکلے ہوں وہ تنقید اور اصلاح کیا کرے گا اپنے طالب علم؟ جس کے اندر خود ذاتی جوہر موجود نہیں ہوتا وہ جوہر شناس کیسے بن سکتا ہے؟ ہاں، استاد کو اگر خود اپنی عزت و احترام کا تقاضا کرنا پڑے تو اس سے بڑی نالائکی اس استاد کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی ہو۔ جس استاد کی اپنی کمزوریاں
اس کے شاگردوں کے سامنے عیاں ہوں، وہ شاگردوں کے ذہن میں اپنا طاقتور تصور پیدا کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر! خوش قسمتی سے مجھے بہت قابل، مخلص اور محنتی اساتذہ کرام میسر آئے۔ آج میں جس مقام پر ہوں، آج میری جو بھی کامیابیاں ہیں، ان کا سہرا میرے استادوں کے نام ہے۔